امتحان کے بعد کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ یہ جو میں نے پیپر دیے ہے اس میں میرے اچھے نمبر آئے. اور اب نماز کے بعد 7 مرتبہ یا قادر قدر لی الدرجۃ العلیہ یہ پڑھ لینا. صحیح ہے؟ یا قادر قدر لی الدرجۃ العلیہ. یا اردو میں تو پشتو میں یا مجھے اس امتحان میں اچھے سے اچھے نمبروں سے پاس کرنا اور بدگمانی نہیں کرنی, بدگمانی سے بچنا ہے. ہم لوگ جب کر لیتے پھر دیکھتے یار اس کے نمبر اچھے آ گئے اور ہم نہیں یار اس میں تو استاد کا چمچہ اس وجہ سے اس کو زیادہ نمبر ملے, یہ تو فلانا ہے, یہ تو فلانا ہے, ہمارے ساتھ انصافی ہوئی نہیں. بدگمانی نہیں کرنی, جو آپ نے لکھا ہے اسی پر آپ کو نمبر مل گئے, جتنے مل گئے تو اچھی بات ہے, نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں, آگے ہم پھر کریں گے. صحیح. تو یہ آپ کا امتحان سے متعلق ایک شیڈول تھا, میرے خیال سے ختم ہو گیا. تو ابھی کوئی سوال ہو تو آپ کے لیے حاضر ہیں, جو بھی سوال ہو اس سے آپ کو کوئی اختلاف ہو وہ آپ کہیں کہ نہیں یہ طریقے تو آپ نے غلط بتایا, اس طرح تو ہوتا ہی نہیں ہے. کوئی پونی ہو دماغ میں تو وہ بتا, کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہو تو وہ پوچھ لیں, ہم حاضر ہیں. جس طریقے سے جس پوزیشن میں بیٹھتے کر سکتا ہو, جی تو یہ درس نظامی کی کتابوں کے بارے میں قابل کے واقعات پڑھیں گے, حاشیہ پڑھتے وقت بھی خود ڈھونڈ جاتے, کتاب نہیں گھما دیتے. آپ نے کہا کہ لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں جس طریقے سے مرضی, اور اس طریقے سے مختلف کیفیتیں ایسی ہیں, حیت ایسی ہوتی ہے کہ اگر یوں لیٹ کر پڑھا جائے تو اس سے بھی میڈیکل پرابلم بھی ہوتی ہے, کہتے ہیں نظر کمزور ہوتا ہے کیونکہ زیادہ فورس ہوتا ہے. صحیح. تو میڈیکلی جو پرابلم ہوتی ہے اس آیت کو معلوم کر کے اس میں نہ پڑھا جائے اگر واقعی نقصان ہو رہا ہے. اور دوسری بات جہاں کاملین کی بات تھی وہ تو اکابر تھے تو وہ تو کر سکتے تھے, ہم تو کمزور ہیں. ہم تو اس آیت میں بیٹھ کر کریں گے جس میں ہمارے لیے سہولت. ہاں کتاب کی عظمت دل میں ہونی چاہیے, ایسا بھی نہیں ہو کہ کتاب کے اوپر چڑھ کر مطالعہ شروع کر. ہاں آپ نے کتاب کی اہمیت اپنے دل میں رکھنی ہے. اگر آپ لیٹ کر پڑھ رہے تو ایک تکیہ رکھ لیں, صحیح, اور الٹا لیٹ کر پڑھ. کتاب کو تو آپ نے ادب دی, اگرچہ آپ بے ادب طریقے سے بیٹھ جائیں, ٹھیک, لیکن کتاب کو تو آپ نے ادب دی اور اپنے دل میں آپ نے ادب رکھنا ہے. جو حالات علم ہے اس کا ادب دل میں ہونا چاہیے. صحیح جی, ماشاء اللہ. اور ہاں کہاں گیا ماہو کی گئی. وہ ایک بندہ تو بولتا ہے یار آج کل کیا کر رہا, بولتے ماموں کے ساتھ کام کرو, بولتے ماموں کیا کر رہے, بولتے وہ فارغ. تو حاشیہ اگر نہیں لگا تو حاشیہ لگا دیں. سوال کا جواب آپ کوشچن نمبر 1 یا سوال نمبر 1 صرف نمبر دے دیں, جواب آپ نے شروع کر دینا. یہاں سے آپ شروع کر کے جواب لکھ کر وہ جو میں نے کہا کہ تعارف کر لیے, پھر یہاں سے جواب شروع کر دیا. تو یہاں آپ ہیڈ لائن دے دیں, فرض کرو نماز کی اہمیت, یہ آپ ہیڈ لائن دے دیں. پھر ہیڈ لائن کے بعد یہ تفصیلیہ کا نشان آتا ہے, صحیح. پھر یہاں سے شروع کرنا, نیکسٹ لائن سے یہ ہیڈ لائن دے دی, یہاں سے شروع کر دیں. پھر یہ پیراگراف ختم ہو گیا, یہاں آپ نے پیش لگانا ہے. پھر دوسرا نماز کے فرائض, یہ ہیڈ لائن دے دی, پھر یہ کر لی, پھر یہاں سے اس طرح شروع کرو. اب سوال ختم ہو گیا. اگر سوال ختم ہو گیا اور پیپر میں آدھے سے زیادہ صفحہ خالی ہے تو پھر آپ اسی پیپر پہ شروع کرو, صحیح. اب دے دیں بڑا سا یہ دیکھیں. اگر آپ نے فرض کرو آپ نے سوال لکھ لیا یہاں, جیسے یہ یہاں ختم ہو گیا تو آپ نے پھر یہ صفحہ نہیں چھوڑنا ہے, آپ نے یہاں لگا کر یہاں سوال شروع کر دیں. اور اگر آدھے سے زیادہ مطلب یہاں تک آپ نے لکھ لیا اور اتنی جگہ رہ گئی تب پھر یہ صفحہ چھوڑ دینا ہے. یہاں آپ نے نشان لگا لیں, سوال ختم ہو گیا, پھر یہاں سے دوسرا سوال شروع تاکہ واضح ہو. اور سوال کی جو اجزاء کی ترتیب ہے اس کو الٹ پلٹ نہیں کریں. سوال نمبر 1 اس کے 8 جز ہیں تو آپ نے سوال نمبر 1 لکھ کر جز نمبر 1 اس کا جواب لکھ لیا, جز نمبر 2, جز نمبر 3,
یہ اگر آپ کو سارے نہیں آتے 5 آپ کو آتے تو 5 کر کے باقی 3 کے لیے آپ جگہ چھوڑ دیں. ہو سکتا ہے بعد سے ادھر ادھر سے وہی آ جائے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ. صحیح. یہ نہ کرے کہ آپ نے 5 یہاں لکھ لیے پھر دوسرا سوال شروع کر دیا, پھر ایک جز دوسرے سوال کے بعد لکھ لیا, پھر ایک جز آخری سوال کے بعد لکھ لیا, کیونکہ جو چیک کرنے والے وہ سمجھتے ہیں آپ 5 جز ہو گئے وہ نمبر اس میں لگا لیے. دوسرا سوال جب کر لو اس میں تو یہاں یہ لکھیے, اور وہ چیک کرنے والا استاد بیوی سے لڑ کر آیا تو پہلے سے اس کو ٹینشن زیادہ, پھر آپ اس کو ٹینشن دے رہے ہو. 5 یہاں لکھ لیے, اس نے نمبر لگا لیا, او آگے ایک جز اس کا نمبر بھی دینا ہے, پھر اس کو واپس کاٹ دے, اچھا یار یہ بھی اس میں شامل کر دو, واپس لکھ دے نمبر, پھر تیسرے سوال کے بعد دوسرا جز آ گیا. غصہ آئے گا یار. ہاں ہمارے ساتھ تو ہوتا رہتا ہے یار, ایسے ایسے پیپر ہو اس طرح کا. سمجھ آ گیا. اور کوئی سوال سوال ہے پرچی میں؟ اگر کچھ بھی نہ آتا ہو تو پھر کیا زبردست سوال. تو پھر میں نے طریقہ بتایا نا, کوشچن پیپر لکھو, کوشچن پیپر لکھ کر زبردست سرخیاں دے. نماز کے بارے میں پوچھا کہ کوشچن پیپر لکھو, گانے لکھو, اس میں اشعار لکھو, شعر شاعری لکھو, کچھ بھی لکھو. نہیں آتا ہم اس میں دکھا تو لگ جائے گا. جو چلو ہے تو اس کو نہیں آتا. یہ ان کے بارے میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ ان کے بارے میں جو کچھ کرنا نہیں چاہتے فارغ مخلوق ہے. اور کوئی سوال؟ مطالعے کے درمیان میں اگر 10 منٹ کا وقفہ لے لیے, جی جی, اکثر اوقات میں لمبا بھی ہو جاتا ہے وقفہ, تو اس سے پچھلی جو توجہ ہے تو ساری منتشر ہو جائے گی نا. لمبا نہیں دیر میں رہے گا, اگلا ہی نہیں رہے گا. لمبا نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہی کھیل لگائی کہ اس کو ربڑ کی طرح کھینچنا نہیں, بس 10 منٹ بولے تو 10 منٹ. ابھی ہم ٹائم مینجمنٹ والے ہیں, کام کا لمبا ہو جاتا ہے. وہاں پر کیوں نہ بولتے ہیں, تو چلی پڑنا ہے نا. اب تو احمد ہے جو ہم بولتے ہیں, عزم ہمارا مضبوط ہے, ہم جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں. 10 منٹ کے 5-7 منٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا کٹے, سب کی بات ہونی ہوتی ہے, ایک کرتا ہے دوسرے نے بھی کرنی ہوتی ہے, اس کی نہ سنے دوسرے کے چاہیے. تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو احمد اس کو یار 10 منٹ کا وقفہ سے زیادہ ہے. پھر چلوں کا کیا بنے گا؟ چلو کو تو بس اللہ چلو کی تو بات نہیں ہوئی, وہ تو مست ملنگ نہ چھیڑ چلو نہ چلو کو چھیڑنا ہی نہیں. اگر آپ نے دوست کے انتخاب میں فرینڈ شپ بھی ہمارے کھیلیں گے, دوست کے انتخاب کیسے کریں, دوست بولتے ہیں اس بات, تو دوست کے انتخاب میں بھی خیال کرنا ہے کہ احمد کے ساتھ دوستی کرنی ہے, چلو کے ساتھ دوستی ہی نہیں کرنی. جی اگر 10 منٹ کا وقفہ کیا جائے پھر بھی وہ تسلسل تو نہیں رہے گا جو پہلے مطالعے میں نہیں. صحیح, اگر آپ احمد بنو گے, آپ کا کردار احمد والا ہوگا تو تسلسل رہے گا. یہ ایسی بات. اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ 2 گھنٹے مسلسل پڑھو گے 3 گھنٹے, پھر جب آپ وقفہ کرو گے آدھا گھنٹے کا, تو پھر جب آپ پڑھو گے پھر وہ تسلسل نہیں رہے گا. 10 منٹ سے کوئی تسلسل نہیں ٹوٹا. یہ میڈیکلی بھی ہے کہ آپ 10 منٹ کم از کم وقفہ دے, دماغ کو تھوڑا سا ان لنفسک علیک حق وان لعینک علیک حق, ہر چیز کا حق ہے نا, اس کو دینا ہے. جی 10 منٹ کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ ٹہلنا چاہیے, گپ شپ کرنی چاہیے, سام والا گیم کھیلنا چاہیے, صحیح 0-0 گیم کھیلنا چاہیے, بادشاہ وزیر کھیلنا چاہیے. دماغ ایسا کام کرنا چاہیے جس سے آپ کا دماغ فریش ہو. کوئی سینٹری دیکھ لی, اپنے بات ٹہل لی. جی آپ نے جو فرمایا کہ دوستوں سے بھی تھوڑی سی لینی چاہیے, مطلب کون سا سوال آ سکتا ہے. جی جی, کوئی نہیں چاہتا کہ میرے سے کوئی آگے بڑھے, وہ تو غلط بھی گائیڈنس کر سکتے ہیں. یہ پونی ہے, یہ پونی ہے. آپ لکھو گے آج چیز پونی ہے. اس کا دماغ اگر یہ ہے کہ میں آگے بڑھوں, یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے, تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر آپ کا دماغ یہ ہے کہ سب کو آگے بڑھنا ہے, میں نے بھی آگے بڑھنا ہے, سب کو آگے بڑھانا ہے, پھر آپ آگے جاؤ. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاتھ ہوتے جو نوٹس بنا دیتے, کسی کو دیتے نہیں تھے, اور اپنی تیاری کر کے کسی کو کچھ بتاتے نہیں تھے, تو بظاہر تو وہ لے لیتے تھے پوزیشن, اور اکثر نہیں لیتے, کبھی کبھار لے بھی لیتے, لیکن ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی دوستوں. صحیح, آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ علم پھیلانے سے بڑھتا ہے,
علم پھیلانے سے بڑھے، یہ علم چھپانے سے نہیں بڑھے. اسی وجہ سے میں نے کہا کہ آگے پڑھا اور اپنے نام سے پڑھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو کہ مفتی افضل قاسمی نے مجھے پڑھا، آپ اپنے نام سے پڑھا. لازمی نہیں کہ آپ میرا نام لو کہ ہم نے وہاں ٹریننگ کی تھی انہوں نے کہا نہ، اپنے نام سے پڑھا لیکن پڑھا، آگے پڑھا. جب آپ آگے پڑھاؤ گے آپ کو خود سمجھ میں آئے. اب یہ امتحان کی تیاری، ٹائم مینجمنٹ آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، لیکن مجھے فائدہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس چیز میں آپ کمزور اس کو پڑھاؤ. وہ انگلش میں بھی ہے نا، when I was student then I was nothing, when I became a teacher then I became a student. جب میں طالب علم تھا میں کچھ بھی نہیں تھا، جب میں استاد بنا تب میں طالب علم بنا. اصل میں استاد طالب علم بنتا ہے. اور جس دن آپ نے یہ کہا کہ میں آ گیا سب کچھ، سمجھو آپ کا زوال شروع ہو. اور جب تک آپ کی زیرو لائن تھیوری ہے نا، زیرو لائن تھیوری، کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ زیرو پر رکھو کہ آپ کچھ نہیں آتا. اگر آپ اس طرح رہو گے تو آپ کو بہت علم آئے گا اور آپ کو علم حاصل کرنے میں مزہ بھی آئے گا. کیونکہ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو، جب آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن آپ نے پہلے سے کہہ دیا میں تو میں اس کا منہ دیکھ کر مجھے سکھایا علم نہیں ہے. میں نے کورسز کروایا تو شیخ الحدیث مدارس میں کراچی میں وہ آ کر بیٹھے کورس میں نے کہا حضرت یار آپ بیٹھے ہوتے تو ہم نہیں پڑھا سکتے. انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھائیں. شیخ الحدیث سننا معمولی بات نہیں ہے. وہ آ کر ٹائم مینجمنٹ کے کورس میں بیٹھے، میں پڑھا رہا تھا وہ بیٹھے ہوئے. میں بہت ناقص، میں ان کی جوتیوں تک نہیں پہنچ سکتا لیکن وہ بیٹھے. اس سے کہتے ہیں علم. جتنا انسان علم میں آگے جاتا ہے وہ اتنا ہی عاجز ہوتا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا، اس کو اپنی جہالت کا علم. اور جس دن ہم نے کہا کہ مجھے تو آ گیا، اس دن آپ کا زوال شروع. یہ آپ لکھ کر لیں، زیرو لائن تھیوری ہے، اس پہ آپ سرچ کرو گوگل میں آپ کو پتہ چلے.